اور ان کے تمام اساتذہ کو، معلمات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جس طرح آج ادارہ خیر المعارف الخیر پبلک اسکول میں ان قرآن کے حافظوں کے ساتھ ہمیں اکٹھا اور جمع کیا، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں بھی جمع فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے عزیز مولانا احمد حنیف سلمہ اللہ تعالیٰ نے، محترم حافظ محمد اقبال خان خاکوانی صاحب نے اور محترم مفتی محمد عثمان صاحب نے آج کی تقریب کے تمام موضوعات کا احاطہ کیا، خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی لمبی اور طویل تمہید کی بجائے آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت میں پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ میری نظر میں، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں، یہ میں کوئی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی جگ بیتی نہیں بلکہ آپ بیتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور خود مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک تقریباً دنیا کے 60 ملکوں میں جانے کا موقع ملا، جس میں بر صغیر کے ملک بھی ہیں، مشرق وسطیٰ کے بھی ہیں، ساؤتھ ایشیا کے، یورپ کے، مڈل ایسٹ کے، امریکہ، دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے، سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے، اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے روٹی مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں کپڑا مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں مکان مسئلہ ہے، اس لیے کئیوں نے نعرے لگائے تھے روٹی کپڑا مکان دیں گے۔ معاشی مسئلہ ہے، سیاسی مسائل ہیں، یہ تمام اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا وہ تعلیم ہے اور اپنی اولاد کی ایمان اور دین کی فکر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ کیوں ہے، پہلے میں وہ ایک بات جو یہاں ذکر کی میرے عزیز نے، میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ 1961 میں، 1961-62 میں، اب ہم 2022 میں جا رہے ہیں، 22 ختم ہو رہا ہے، چند دن کے بعد یہ سال بھی پورا ہو جائے گا، 22 سال یہ سمجھ لیں، اور 1961-62 کے بعد آپ اس کے 40 سال کو شمار کر لیں تو 40 جمع 22 یہ کل بنے 62 سال۔ 62 سال پہلے، 62 ایئر بیفور، ہمارے اسی خیر المدارس ملتان میں ملک کے تمام بڑے بڑے جید علماء کا اجتماع تھا۔ میرے گرینڈ فادر جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر ملک کے چوٹی کے علماء اس اجتماع میں موجود تھے، تو وہاں ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 سدہ پشاور کے قریب کے رہنے والے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے، جامعہ عباسیہ بہاولپور میں استاد رہے، بلوچستان کے شہر قلات میں قاضی رہے، بہت بڑے عالم تھے، اور حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر تھی۔ ہم نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور خیر المدارس کے سالانہ جلسوں میں اپنے بچپن میں ان کا بیان بھی سنا ہے۔
جب ان کی تقریر ہوتی تھی بہت بڑا مجمع ہوتا تھا اور ان کی گفتگو بڑی فلسفیانہ، حقیقت پسندانہ اور علمی انداز کی اور دلائل سے بھرپور ہوتی تھی۔ انہوں نے 62 سال پہلے خیر المدارس میں چوٹی کے علماء کے مجمع میں، اس میں علماء کون تھے؟ محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے علماء، جو حضرات علماء کے نام جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان میں سے ایک ہے کہ علم کا پہاڑ تھا۔ یہ بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو انہوں نے حضرت مولانا افغانی نے عوام کے مجمع میں نہیں، علماء کے مجمع میں یہ بات فرمایا کہ علماء کرام، آنے والے دور اور زمانے کا کیا چیلنج تمہارے لیے ہوگا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے آنے والے دور میں کیا چیلنج ہوگا، تمہیں کن حالات سے مقابلہ ہوگا اور تمہیں کیا تیاری اس کے لیے کرنی۔ یہ 62 سال پہلے انہوں نے کہا۔ میں وفاق المدارس کی تاریخ مرتب کر رہا تھا تو اس زمانے میں میں نے جن پرانے کاغذات اور رجسٹروں کو اٹھا کر پڑھا تو اس میں مجھے ان کی یہ اسپیچ محفوظ ملی، جو اب بھی محفوظ ہے ریکارڈ۔ جب میں پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ نے ہمارے علماء کو کیا بصیرت، کیا فراست، کیا نور نظر عطا کیا تھا کہ 62 سال پہلے 62 سال بعد والے حالات کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں اور آپ اس بلڈنگ کی چھت اور دیواروں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا علماء کرام، آنے والے دور میں تمہارے لیے مقابلہ عیسائیت نہیں ہوگا، تمہارا مقابلہ یہودیت سے نہیں ہوگا۔ فرمایا یہودیت، عیسائیت یہ اب بطور مذہب دنیا میں زندہ نہیں رہے، یہ اب بطور قوم ہے۔ جس طرح اور قومیں ہوتی ہیں، یہودی بھی ایک قوم ہے، عیسائی بھی ایک قوم ہے، نام ہے عیسائیت والا مگر عیسائی مذہب ان میں نہیں ہے۔ یہودیت موجود ہے، بطور مذہب نہیں ہے، بس صرف ایک نام کی حد تک ہے۔ اس لیے تمہارا مقابلہ آنے والے دور میں یہودیت سے نہیں ہوگا، عیسائیت سے نہیں ہوگا، بالفاظ دیگر یہودی اور عیسائی مذہبی رہنماؤں سے نہیں ہوگا۔ تم اسلام کے رہنما اور مذہبی لوگوں، تمہارا مقابلہ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان میں باقاعدہ، جب برطانیہ حکومت کر رہا تھا، وہاں سے باقاعدہ مشنریاں آتی، عیسائی آتے اور مسلمان علماء کے مناظرے ہوتے تھے عیسائی پادریوں کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے یا تین ہے۔ توحید اور تثلیث پر کئی مناظرے ہوتے تھے اور باقاعدہ متحدہ ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے برطانوی سامراج کے دور میں خاص طور پر وہاں مسلمان علماء کے مقابلے، مناظرے عیسائیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا یہ زمانہ اب ختم ہو گیا، اب آئندہ نہیں ہوں گے۔ یہودیت اور عیسائیت اب بطور مذہب نہیں ہے، بطور قوم ہے۔ تمہارا مقابلہ علماء کرام آنے والے دور میں مغربیت کے ساتھ ہوگا۔ مغرب نہیں کہا، ویسٹ نہیں کہا، مغربیت کہا کہ تمہارا مقابلہ مغربیت کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ میں نے الفاظ پڑھے، میں سوچنے لگ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور حضرت نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے۔ ان کی بات تو اتنی ہے، آگے میری وضاحت ہے جو میں سمجھا ہوں، اور وہ سمجھا ہوں دنیا کو دیکھنے کے بعد، کہ انہوں نے بالکل درست کہا کہ اب عیسائیت اور یہودیت یہ بطور مذہب نہیں، بطور قوم ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سندھی ایک قوم ہے، سندھ کوئی مذہب نہیں ہے، بلوچی ایک قوم ہے، بلوچ کوئی مذہب نہیں ہے، پنجابی یہ قوم ہے، پٹھان پختون یہ قوم ہے۔ یہ تمام قومیں ہیں، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے،
سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، پختون، پشتون، ہزارہ، یہ تمام کے تمام علاقوں کی وجہ سے، صوبوں کی وجہ سے نام ہیں، زبان کی وجہ سے ہیں، یہ قومیں ہیں، یہ قومیتیں تو کہلا سکتی ہیں، یہ مذہب نہیں کہلاتے، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو حضرت نے جو فرمایا کہ عیسائیت اور یہودیت بھی اب قوم ہے، مذہب نہیں ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ وہ کس طرح درست ہے؟ وہ اس طرح پر کہ آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اس وقت بھی نمبر 1 پر جس مذہب کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی، اور سب سے زیادہ طاقتور اس وقت بھی تھوڑی تعداد کے باوجود یہودی ہیں۔ یہودی تعداد میں کم ہے مگر پاورفل ہے، دنیا کی سیاست پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کے میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کی حکومتوں پر ان کا قبضہ ہے، اکانومی پر ان کا کنٹرول ہے۔ امریکہ کا صدر بھی بغیر یہودیوں کی مرضی کے نہیں آ سکتا، امریکہ کا صدر جو پوری دنیا کا صدر کہہ رہا ہے۔ تو عیسائی تعداد میں زیادہ ہوئے، یہودی طاقت میں زیادہ ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے وہ ملک جہاں پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں یہودی طاقت میں ہیں، وہاں پر بھی ایسے قانون بنے اور بن رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے مذہب کے خلاف ہیں اور وہ خود بنا رہے ہیں۔ مثلا ان ملکوں میں یہ قانون بن گیا ہے کہ مرد اور عورت اپنے جنسی تعلقات بغیر شادی کے قائم کر سکتے ہیں، جس کو ان کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ گرل فرینڈ کے وہی حقوق ہیں قانونی طور پر جو بیوی کے، وراثت میں، کاروبار میں، جائیداد میں وہ حصے دار ہیں۔ کسی نے اس ملک میں اگر کسی لڑکی کو اپنا دوست بنا لیا ہے، شادی اس سے نہیں کی ہے، وہ لڑکی دوست ہونے کے باوجود اس کی وراثت میں، اس کے کاروبار میں، مال میں، جائیداد میں حصے دار ہو۔ اسی طرح کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو اپنا دوست بنا لیا ہے جس کو بوائے فرینڈ کہتے ہیں، اس کو تمام وہ حقوق اور رائٹس ہوں گے جو خامد اور ہسبینڈ کے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ اتنا تو جانتے اور سمجھتے ہوں گے، کیا عیسائی مذہب میں آپ کسی بھی چرچ میں اور گرجے میں جا کر کسی بھی عیسائی پادری اور مذہبی رہنما سے پوچھیں کہ تمہارے مذہب میں بغیر شادی کے جنسی تعلقات قائم کرنا، خواہش کے تعلقات قائم کرنا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانا جائز ہے تمہارے مذہب میں؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ جائز نہیں۔ لیکن ان کے ملکوں میں جہاں ان کی تعداد ہے یہ قانون بن گیا۔ یہودی مذہب میں یہ جائز ہے؟ نہیں جائز۔ یہودی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً نہیں دیتا۔ جہاں یہودی پاورفل ہیں اس کو تو روک سکتے ہیں کہ اپنے مذہب کے خلاف قانون نہ بننے دیں، لیکن وہاں وہ خود بنا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ عیسائیت بطور مذہب اب باقی نہیں رہی، یہودیت بطور مذہب نہیں رہی۔ مذہب کے طور پر ہوتی تو یہ خود اپنے مذہب کے خلاف قانون نہ بناتے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، ہم جنس کے ساتھ جنسی تعلقات، اس کا باقاعدہ قانون بن گیا۔ یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں، کئی ملکوں میں یہ قانون بن گیا ہے۔ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے کہ اگر مرد مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور ان کو تمام وہی حقوق حاصل ہوں گے جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں کسی بھی عیسائی رہنما سے، مذہبی رہنما سے، کہ آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپ پوچھیں کسی یہودی سے آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے؟ وہ کہے گا قطعاً نہیں اس کی اجازت۔ پھر آپ کے ہاں قانون، آپ اکثریت تو آپ کی تھی، میجارٹی تو آپ کی تھی، پارلیمنٹ میں تو آپ لوگ تھے، آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کیسے قانون بنا لیا؟ اور یہودی روک سکتے تھے، وہ تو پاورفل ہے، ان کی طاقت ہے، مگر اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہیں روکا نہیں بلکہ خود یہ قانون بنوایا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ان کا مذہب اب باقی نہیں رہا، ایک نام ہے صرف۔ اگر مذہب باقی ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنے مذہب کے خلاف
طاقت ہونے کے باوجود، اکثریت ہونے کے باوجود یہ قانون شادی نہ ہونے دیتے، مگر یہ قانون بن گیا۔ تو حضرت کی یہ بات جو 62 سال پہلے انہوں نے کہی تھی درست نکلی کہ یہ بطور مذہب نہیں ہے، بطور قوم ہے۔ اگر مذہب ہوتا باقی تو کبھی بھی مذہب کے خلاف خود قانون نہ بناتے، یہ قانون بن گیا، حتیٰ کہ یہاں تک بن گیا ہے کہ آپ ان ملکوں میں اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، یہ تضاد ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ آدمی آزاد ہے، نعوذ باللہ ہمارے پیغمبر کی کوئی توہین کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے اور توہین آمیز کارٹون بناتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے ہاں اظہار رائے کی آزادی ہے، جس کا جی چاہے جو کہے۔ لیکن یہاں آپ اس قانون کے خلاف ان کے ملکوں میں بات بھی نہیں کر سکتے کہ یہ قانون آپ نے غلط بنایا، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، کیا تباہی اور بربادی آئے گی اور آ رہی ہے۔ آپ نے سنا معاشرہ، سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، خاندانی نظام برباد ہو گیا ہے، فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے۔ یاد رکھو خاندان نکاح سے بنتا ہے، بغیر نکاح اور شادی کے جنسی تعلقات سے خاندان نہیں بنتا۔ آج خاندان ختم ہے، یہاں ہے چچا، ماموں، دادا، بھانجا، بھتیجا، پوتا، نواسا، پوتی، نواسی، بیٹی، بہن، بھائی، یہ رشتے آپ کو ان ملکوں میں نہیں نظر آئیں گے۔ غیر مسلموں میں آج آپ چلے جائیں مغرب میں نظر نہیں آئے، جہاں جانے کا ہر وقت ہر آدمی سوچتا رہتا ہے ادھر چلا جاؤ۔ یہ اب فرمایا کہ یہ نہیں ہے، اب چیلنج کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے چیلنج مغربیت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں چند ایک، بڑی تفصیل ہے، یہ مثالیں عیسائیت یا یہودیت کے مذہب کی نہیں ہیں، ان کے مذہب میں نہیں ہیں، یہ مغربیت میں ہے۔ مغربیت مستقل ایک مذہب بن گیا ہے، ایک فکر بن گیا ہے، ایک کلچر اور ایک تہذیب بن گیا ہے، ایک طرز زندگی انہوں نے بنا دیا ہے، اور یہ مغربیت میں ہے۔ مغربیت میں یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، انسان کی خواہش پہلے ہے، آسمان سے اترنے والی وحی، اللہ کا حکم اور ہمارا مذہب یہ بعد میں، تورات بعد میں، انجیل بعد میں، قرآن بعد میں، انسان پہلے۔ اگر انسان کی خواہش یہ ہے میں لڑکے سے شادی کروں تو مذہب نہیں روک سکتا، اگر انسان کی خواہش یہ ہے کہ لڑکی ہوں لڑکی سے شادی کروں آپ کا مذہب نہیں روک سکتا، اگر انسان کی خواہش یہ ہے کہ میں بغیر شادی کے جنسی تعلقات قائم کروں آپ کا مذہب نہیں روک سکتا۔ یہ مغربیت ہے۔ مغربیت مستقل ایک فکر اور فلسفہ بن گیا ہے، ایک نظریہ اور عقیدہ بن گیا ہے، اور چونکہ آج ان کے پاس سب وسائل ہیں اس لیے وہ دنیا پر اپنے دباؤ کے ذریعے اپنے اس مغربی فکر کو مسلط کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں تھوڑا عرصہ پہلے جو ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنا ہے، وہ کیا ہے؟ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں بھی یہ ہے کہ آپ میڈیکل بنیاد پر نہیں دیکھیں گے، حقیقت کی بنیاد پر نہیں دیکھیں گے، خواہش اور مرضی پر دیکھیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے میری مرضی یہ ہے کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو مرد نہیں میں عورت سمجھتا ہوں، جب وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں عورت ہوں، آپ کے نادرا کے دفتر میں جائے اور جا کر کہے مجھے عورت والا میرا نام لکھو، مجھے بطور عورت شناختی کارڈ جاری کرو، آپ کا نادرا پاکستان میں قانوناً پابند ہے کہ اس کو عورت کا شناختی کارڈ جاری کرے، بھلے وہ حقیقت میں مرد ہو۔ یہ پاکستان میں بنا ہے۔ کہا یہ گیا کہ ہم یہ جو جس کو تیسری جنس کہتے ہیں، حالانکہ یہ تیسری جنس نہیں ہے، یاد رکھیں جن سے دو ہی ہیں، مرد یا عورت۔ یہ جن کو ہم ہجڑے کہتے ہیں اور تیسری جنس کہتے ہیں، یہ تیسری جنس کا لفظ غلط ہے۔ اللہ نے دو ہی جنس سے بنائی ہے، مرد یا عورت، اور وہ جس کو ہم تیسری جنس کہتے ہیں وہ بھی یا حقیقت میں مرد ہوگا یا عورت ہوگا۔ اگر اس میں مرد والی چیزیں زیادہ ہیں تو وہ مرد ہوگا، اگر عورت والی چیزیں زیادہ ہیں، اعضاء ہیں، تو وہ عورت کہلائے۔ وہ اسی طرح جیسے معذور ایک بچہ نابینا پیدا ہو گیا، اب آپ اس کو الگ جنس تھوڑی کہیں گے،
لنگڑا ہے آپ اس کو الگ جنس تو نہیں کہیں گے، ایک بیچارہ اپاہج ہے آپ اس کو الگ جنس نہیں کہیں گے، وہ الگ جنس نہیں ہے۔ وہ اگر لڑکی ہے تو معذور نابینا لڑکی کہلائے گی، اور لڑکا ہے تو نابینا لڑکا کہلائے گا۔ اسی طرح جس کے اندر جسم کے بعد اعضاء مکمل نہ ہو، صحیح نہ ہو، اس کو معذور کہا جائے گا، اس کو الگ جنس نہیں کہا جائے گا۔ یہ اصلاح کر لیں، اس کو الگ جنس نہ کہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان جو بنایا کچھ مرد بنائے کچھ عورتیں بنائے، تیسری جنس کا نام قرآن میں کہیں نہیں۔ اس کے حقوق کی بنیاد پر اس کی آڑ میں یہ کہا گیا، یہ قانون بنایا گیا، یہ قانون بنوایا گیا، اور یہ وہی مغربی ہے۔ مغربیت میں دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک چیز ہے مخلوط نظام، مکس، اس لیے ان کا یہ ہوتا ہے کہ کو ایجوکیشن ہو، ہر جگہ پر مرد کے ساتھ عورت ہو۔ اب اس سے کیا بے راہ روی آتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں۔ نمبر دو مغربیت میں ہوتا ہے اباحیت پسندی، کہ ہر چیز جو تمہاری خواہش ہو وہ تمہارے لیے جائے، کوئی پابندی نہیں، مذہب کی کوئی پابندی قبول نہیں کرتی۔ اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کپڑے اتار دوں ننگا ہو جاؤں تو کوئی قانون نہیں تمہیں کہہ سکتا کہ تم نے ننگا نہیں ہونا۔ چاہو پورا جسم اپنا برہنہ کر لو، چاہے جسم کے جو حصے چاہو برہنہ کر لو، اگر تم قانون بناؤ گے کہ ہمارے ملک میں تمہارے لیے لباس ضروری ہے، وہ فوراً تمہارے پر پابندیاں لگا دیں۔ یہ مغربیت ہے جو آج دنیا کے لیے چاہیے۔ میں جب امریکہ گیا 2004 میں تو وہاں مختلف سنگاگ میں بھی گیا، چرچز میں بھی گیا، مندروں میں بھی گیا، گردواروں میں بھی گیا، اس لیے کہ وہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور ہارمنی کے حوالے سے وزٹ تھا۔ تو میں نے وہاں پر چرچز میں، سنگاگ میں، جہاں عیسائی رہنما، یہودی رہنما بھی مذہبی جمع ہوتے تھے، میں نے ان سے کہا یہ چیلنج جس طرح آج ہم مسلمانوں کے لیے ہے تمہارے لیے بھی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تم اور ہم جو مذہب کے علم بردار ہیں ہم مل کر اس کا مقابلہ کرتے، اس کو روکتے، اس لیے کہ یہ آسمانی تعلیمات کے خلاف، یہ وحی الہی کے خلاف، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف۔ تم بھی تو آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تورات اور انجیل بھی تو آسمان سے نازل ہوئی، تم بھی تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی تو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام ان کی تعلیمات اور آسمانی تعلیمات اور وحی کے خلاف ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں مل کر کھڑے ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے ہتھیار ڈال دیے۔ الحمدللہ اسلام اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، مولوی کھڑا ہو گیا، اس لیے آج پوری دنیا میں ٹارگٹ اور ہدف اسلام بن گیا اور اسلام کا نمبردار مولوی بن گیا۔ اس لیے آج مولوی کو بدنام کیا جا رہا ہے، در حقیقت ایجنڈا پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ جو مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں بم دھماکے، خودکش حملے کروائے گئے اور کروائے جا رہے ہیں، جو مذہبی لوگوں کو استعمال کیا گیا یا مذہبی لبادے میں لوگ لائے گئے، یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس مغربیت کے مقابلے میں مسلمان اور اسلام کا علم بردار بھی ہٹ جائے اور شکست کھا جائے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آج بھی دین کا سچا مولوی آگے کھڑا، مسلمان آگے کھڑا۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ مغربیت ہمارے لیے جہاں چیلنج تھی، یہ عیسائیت کے لیے بھی تھی، یہ یہودیت کے لیے بھی تھی، یہ ان سب کے لیے خطرہ تھی، یہ ان تمام کے مذہبی عقائد پر گویا اٹیک تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کر اس فکر کو رد کرتے، دلائل کے ساتھ رد کرتے، لیکن نہیں، اسلام آگے کھڑا ہو۔ اس لیے آج پوری دنیا میں اسلام ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا قانون پاس کروایا جا رہا ہے۔ یہ وہ مغربیت کا چیلنج۔ اب یہ مغربیت کس راستے سے آئی؟ ہر راستے سے آئی، پارلیمنٹ کے راستے سے بھی، بینکوں کے راستے سے بھی، اور ہمارے سسٹم اور نظام کے اعتبار سے بھی، اور سب سے زیادہ خطرناک یہ آ رہی ہے تعلیم کے راستے سے۔
ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہم نے تو خیر المدارس میں آنکھ کھولی، دین کے مدرسے میں آنکھ کھولی، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم سکول بناتے؟ ہم نے یہ سکول کیوں بنایا؟ یاد رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے، ہم نے جو سکول الخیر پبلک سکول ملتان میں بنایا تھا، ہم نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا تھا، تجارت کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے اپنی اور آپ کی اولاد کے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ سب سے بڑی دولت ایمان اور دین ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور آپ اور میں جب پیدا ہوئے تھے، یہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اپنے فضل سے، اگر اللہ نے کہیں اور پیدا کیا ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دل و دماغ کے اندر جو بات گئی تھی وہ اذان گئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مسلمان گھرانے میں بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، کان میں اقامت کہتے ہیں، گویا سب سے پہلے ہمارے کانوں میں جو آواز آئی تھی وہ اللہ اور پیغمبر کے نام کی آئی تھی۔ یہ دنیا میں پہلا میسج اور سبق تھا جو ہمیں دیا گیا تھا۔ روٹی بعد میں، دودھ بعد میں، سب چیزیں بعد میں، اللہ کا دین سب سے پہلے۔ قبر میں جائیں گے سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی متاع یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ اس دین کو ہم نے ایمان کو بچانا ہے، تو ہم نے سوچا کہ مدرسوں میں تو چند مخصوص لوگ اپنے بچے بھیجتے ہیں، تو ہم سکول بنائیں، ان سکولوں میں جہاں ان کو انگلش، سائنس، ریاضی، مطالعہ پاکستان، معاشرتی علوم، کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم ہم ان کو جہاں دیں، وہاں ساتھ ہم ان کو قرآن اور اللہ کا دین دے دیں تاکہ ان کا دین اور ایمان بھی محفوظ ہو جائے۔ یہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نے سکول بنانا ہے۔ میں نے ایک رسالہ پڑھا، اس کے اداریے میں اس نے لکھا کہ ایک سکول کا حوالہ دیا کہ پاکستان میں ایک سکول ہے، اس میں ٹیچر اپنی کلاس کے بچوں لڑکوں سے پوچھتا ہے تم نے اپنی کلاس میں کسی کو گرل فرینڈ بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ بچہ کہتا ہے نہیں سر۔ تو وہ استاد اس کو کہہ رہا ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، کہا وہ اس کو کہتا ہے یہ بھی انسانی زندگی کی ضرورت ہے، کسی لڑکی کو اپنا دوست بناؤ۔ اور لڑکی سے کہتا ہے کہ تم نے کسی کو بوائے فرینڈ بنایا ہے؟ وہ کہتی نہیں۔ کہا خامن جیسے ضرورت ہوگا آگے چل کر، اس وقت زندگی میں دوست لڑکا بھی ضرورت ہے، اپنا کسی لڑکے کو دوست بناؤ۔ یہ پاکستان میں میں نے جب یہ پڑھا تو ارادہ کیا کہ اب ہم سکول بنائیں گے۔ الحمدللہ ہمیں دیکھ کر کئی لوگوں نے سکول بنائے، چراغ سے چراغ تک کہ ہم بچوں کو جہاں میٹرک کرائیں گے، جہاں اصلی تعلیم اعلیٰ درجے کی دیکھیں، الحمدللہ الخیر پبلک اسکول کے بچوں کا آپ ملتان بورڈ کا رزلٹ دیکھیں، اکثر بچوں نے گریڈ A+ لیا، الحمدللہ وہاں بھی بہترین۔ اور ساتھ میں نے کہا ان کو قرآن کا نور دے دیں، جو حافظ بن جائے حافظ بنا دیں، جو حافظ نہیں بننا چاہتا اس کو ناظریں پڑھا دیں، کم از کم دیکھ کر قرآن پڑھ لے، چند سورتیں یاد کر لے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یاد رکھو بچپن کی چیز بچپن تک جاتی ہے، بچپن کی بات بچپن تک جاتی ہے۔ آپ نے جو چیز بچپن میں سنی اور سیکھی ہوگی وہ آپ کی 55 سال کی عمر تک بلکہ پوری زندگی آپ کو یاد رہے گی۔ جب ہم نے یہ اسکول بنایا تو میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے مولانا حنیف آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے آپ کے اس اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروایا تو میری بیٹی جب صبح اسکول آنے لگی، اس کی والدہ اس کو جب تیار کر کے اس نے بھیج دیا، وہ آتی ہے روز تو وہ آتے وقت بھی سلام کرتی ہے، جب آپ واپس آتی ہے تب بھی سلام کرتی ہے، پہلے نہیں تھی اب سلام کرتی ہے کہ آپ کے اسکول سے سیکھ کے آئے۔ کہا میں لاہور سے ملتان آ رہا تھا، یہ بینک کے مینیجر تھے، کہا کہ وہ میں ڈرائیو کر رہا تھا، میری مسز آگے فرنٹ سیٹ پر تھی، بچی میری پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، تو ٹیشو پیپر کا ڈبہ پیچھے تھا، میں نے کہا بیٹی ذرا مجھے ٹیشو پیپر تو دو، تو اس نے مجھے جب ٹیشو پیپر دیا تو میں نے کہا تھینک یو بیٹی، تو فوراً میری بیٹی مجھے کہنے لگی
کہ پاپا آپ نے مجھے تھینک یو کہا، اس کی بجائے آپ مجھے یوں کہہ دیتے جزاک اللہ، اللہ تجھے بدلہ دے، دعا دے دیتے۔ کہتا میں خوش ہوا کہ میری بیٹی کو جب آپ نے بچپن میں جزاک اللہ اور دعا اور اللہ سکھا دیا ہے، یہ انشاءاللہ پوری زندگی اس کو یاد رہے۔ ایک دوست ہے، ان کا بچہ، وہ کہنے لگا کہ میری وائف میرے بیٹے کو صبح تیار کر کے بھیج رہی تھی، 5-6 سال کا بچہ، اور اس کو شوز پہنا رہی تھی، تو بیٹے نے کہا امی آپ نے مجھے شوز جب پہنائے ہیں تو بائیں پاؤں میں لیفٹ سائڈ میں پہلے پہنایا ہے، دائیں میں بعد میں پہنایا، آپ ایسے نہ پہنائیں، میرے رائٹ میں دائیں پاؤں میں پہلے جوتی پہنائیں، بائیں میں بعد میں۔ تو میں نے کہا بیٹا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میری ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہننا سنت ہے، حضور اس طرح پہنتے تھے، اس لیے تم مجھے اس طرح پہنایا کرو جس طرح ہمارے نبی پہنتے تھے۔ اب جب آپ نے بچپن میں اپنے بچے کے دماغ میں سنت ڈال دی، حضور علیہ السلام کا طریقہ ڈال دیا، یہ بتاؤ بھولے گا وہ کبھی؟ اس کو بھیج دو پھر روس، اس کو بھیج دو جاپان، اس کو بھیج دو جرمنی اور امریکہ، وہاں بھی نہیں بھولے، وہ ماحول بھی اس کو کہیں دور نہیں جا سکتا۔ اس کی یہ فکر کرو، آپ کی اور میری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ میرا اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی سب سے بڑی دولت ہماری اولاد ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ ہم کیوں محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، صبح سے شام تک کماتے ہیں، شاپ پر، دکان پر، دفتر میں محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہماری اولاد سکھی ہو جائے، اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو اولاد سب سے بڑی دولت ہے، اور اس اولاد کی اور ہماری سب سے بڑی دولت، اولاد ہماری دولت اور اولاد کی سب سے بڑی دولت ایمان اور دین ہے۔ میری اور آپ کی سب سے بڑی دولت ہے، ہم ضرور اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، سائنسدان بنائیں، لائر بنائیں، ہم اپنے بچے کو اعلیٰ افسر بنائیں، ہم اس کو معاشیات کا ماہر بنائیں، اس میدان میں مسلمان پیچھے نہ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کا قرآن اور دین اور ایمان بھی ضرور ہے۔ یہ کیا بدقسمتی نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص بھی نہ آئے؟ یہ رونے کا مقام ہے۔ ہمارے ملک کا وزیر داخلہ ہو، ظاہر اس نے تعلیم بھی حاصل کیا یہاں اور باہر کے ملک میں، اور وہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے جس پارلیمنٹ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے اس آئین پر حلف دیا ہے جس آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا، اور اس کو کہا جائے قل هو اللہ احد سنا دو، وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بھی نہ پڑھ سکے۔ صرف وزیر داخلہ نہیں، ہمارے ملک کا سابق وزیر قانون جو آج بھی ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، جو ملک کا ماہر قانون ہے، جو قانون کے حوالے سے ایک حوالہ ہے اور ممتاز قانون دان ہے، اور وہ وزیر قانون بھی رہے ہیں، ان کو بھی قل هو اللہ احد نہیں ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے کہ باپ کے جنازے میں کھڑا ہے اور جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ المیہ نہیں ہے کہ والدہ فوت ہو گئی ہے، جا کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کچھ اپنا پڑھا ہوا قرآن دے دو میں اپنی والدہ کو بخش دوں، خود نہیں پڑھ سکتے، خود نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں، ناراض نہ ہونا، جن کو اس بات کا پتہ ہو کہ جب نہانا فرض ہو جائے تو میرا دین مجھے کیا کہتا ہے کہ میرے غسل میں میرے لیے کیا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ آپ شیمپو لگائیں، آپ اعلیٰ قیمتی صابن لگائیں، لیکن اگر آپ پر نہانا فرض ہو چکا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، نہ آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ مسجد میں آ سکتے ہیں، نہ آپ پاک شمار ہوں گے، ناپاک رہیں گے جب تک کہ آپ غسل اس طرح نہ کریں جس طرح اسلام کہتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہانا جب فرض ہو تو اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔
آپ نے اگر کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، آپ کا غسل نہیں ہوا۔ پہلے عام طور پر دین کی باتیں گھروں میں مائیں سکھاتی تھی، باپ سکھاتا تھا۔ اب ماں اور باپ کو خود پتہ نہیں ہے تو اولاد کو کہاں سے سکھائیں گے؟ سب سے پہلا سکول تو گھر ہوتا ہے، ماں کی گود ہوا کرتا ہے۔ ہم مائیں کیسی لائیں؟ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، جب اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرو تو صرف یہ نہ سوچو کہ میں اپنی رفیقہ حیات کا فیصلہ کر رہا ہوں کہ میری وائف کیسی ہونی چاہیے، مالدار، خوبصورت، نامور۔ یہ صرف مت سوچو، یہ بھی سوچو کہ میں اپنے ہونے والی اولاد کے لیے ماں کیسی لا رہا ہوں۔ تم صرف اپنے آپ کو سامنے نہ رکھو، اپنی ہونے والی اولاد کو بھی سامنے رکھو۔ اور جب کسی شوہر کا فیصلہ کرے کوئی لڑکی کہ میرا ہسبینڈ کون ہو، زندگی کا ساتھی کون ہو، تو اپنے آپ کو صرف نہ سامنے رکھے کہ میرا خامد کیسا ہونا چاہیے، یہ سوچے میری ہونے والی اولاد کا باپ کیسا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم بڑے اپنے گھروں میں بہو لائیں یا داماد لائیں تو اس وقت میں بھی صرف یہ نہ سوچیں کہ ہماری بیٹی اور بیٹے کا گزارا کیسے ہوگا، کس طرح کی لڑکی اور لڑکا ہونا چاہیے، یہ سوچیں ہماری نسل کے لیے ماں باپ کیسے ہونے چاہیے، اس کی فکر کریں۔ اور انسان کو تعلیم بناتی ہے، پیسہ نہیں بناتا، کاروبار نہیں بناتا، انسان کو انسان علم بناتا ہے، تعلیم بناتا ہے۔ اور تعلیم کے ساتھ زیادہ ضروری، تعلیم سے زیادہ تربیت ہے۔ اس سے اللہ نے ایک جگہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تعلیم کا ذکر پہلے ہے کہ نبی دیجیے جو تعلیم دے، مگر اللہ نے جب اس دعا کو قبول کر کے فرمایا کہ میں دے رہا ہوں نبی، تو اللہ نے تعلیم کا ذکر بعد میں کیا، تربیت کا ذکر پہلے کیا۔ فرمایا وہ مربی دے رہا ہوں، پھر آگے فرمایا معلم دے رہا ہوں، تربیت پہلے۔ اور تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پچھلے سال مجھے کچھ دل کی تکلیف ہوئی تو میں اس کے بعد چند دن گھر میں رہا۔ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ جائیں، اور ایک دو دن تو منع کیا کہ آپ سجدہ بھی نہ کریں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، جھکے بھی نہیں۔ دوبارہ میں چند دن تک گھر میں نماز پڑھتا رہا تو میرا پوتا ہے، اللہ اس کو نیک بنائے، تو جب میں اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھتا تھا تو میں اس پوتے کو بلاتا ہوں، میرا پوتا اس وقت کتنی عمر ہے؟ بولیے احمد صاحب کا بیٹا ہے، 3.25 سال، اس وقت اس کی عمر ہوگی 2 سال 2.25 سال، یہ سال پرانی بات۔ تو میں اس کو کہتا بیٹے جائے نماز لے کر آؤ۔ شروع میں اس کو پتہ نہیں جائے نماز، میں اس کو دکھاتا یہ جائے نماز ہے، وہ جائے نماز 2-3 دن اس کو سکھایا، وہ جانا ہے ماننا ہے۔ پھر میں نے کہا اس کو بچھاؤ، پھر وہ جائے نماز کچھ نہ کچھ بیچارہ آدھا مرا ٹیڑھا میرا بچھانے لگ گیا۔ پھر میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے لگ گیا۔ چند دن میں نے یہ تربیت کی، اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب میرا نماز کا وقت ہوتا خود آ جاتا میرے کمرے میں، اذان سنتا نا مسجد سے، خود میرے کمرے میں آ جاتا اور جائے نماز اٹھاتا، بچھاتا اور خود ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ کرے گا۔ میں اپنا واقعہ آپ کو سنا۔ امام کعبہ آئے ہوئے تھے شیخ عبدالرحمن السدیس، میں ان کے ساتھ تھا، چند دن پاکستان کے دورے پر تھے، تو لاہور میں ایک بڑے سیاستدان ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، اب بھی زندہ ہیں، بڑے سیاستدان ہیں۔ ان کے گھر پر امام کعبہ تشریف لے گیا، انہوں نے دعوت کی ہوئی، تو ظہر کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز بھی پڑھا لیں، تو امام کعبہ نے ان کے گھر میں نماز، ہم بھی پیچھے کھڑے تھے، وہ بھی کھڑے۔ اب امام صاحب نے تو 2 رکعتیں پڑھانی تھی کیونکہ وہ مسافر تھے، ہم نے 4، میں نے بھی مجھ سے 2 پڑھنی تھی، مگر وہ جو گھر والے تھے انہوں نے کتنی پڑھنی تھی؟ 4 پڑھنی تھی۔ امام صاحب نے تو 2 پر سلام پھیر دینا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر 2 پوری کرنی تھی۔ ان کی عمر تقریباً، جس سیاستدان کا میں اشارہ کر رہا ہوں، ان کی عمر تھی اس وقت میں تقریباً 70 سال۔ 70 سال کے نامور سیاستدان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امام کے 2 رکعتوں پر سلام پھیرنے کے بعد میں نے باقی 2 رکعتیں کیسے پڑھی۔
وہ جب کھڑے ہوئے تو بار بار دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، رکوع میں جاتے دائیں بائیں دیکھتے تھے، اب نیچے جانا ہے اوپر جانا ہے، سجدے میں سر اٹھا کر دیکھتے، میں نے خود دیکھا۔ یہ بدقسمتی نہیں، اللہ کے سامنے کس منہ سے جائے؟